اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ محمد افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها وقال عز وجل فی سورۃ النبا عم یتساءلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 73ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے لیے میں نے آپ کو سامنے قرآن مجید کے 2 مقامات سے 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ ان دونوں آیات میں ہم جو فعل مضارع ہے اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہی سے ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اور یہ کوئی نیا ٹاپک نہیں ہوگا، یہ ٹاپک مزید فی ابواب والا ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج کے لیکچر میں ہم مزید فی کے مزید باب پڑھیں گے۔ تو پہلی آیت سورہ محمد کی، اس میں یتدبرون لفظ پر غور کریں۔ اس میں یا تو آپ کو علامت مضارع نظر آ رہی ہے، اور آخر میں آپ کو واو اور نون زبر نا نظر آ رہا ہے، جس سے اونا کی آواز پیدا ہو رہی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ فعل مضارع کی گردان میں اونا کی آواز جو ہے یہ 2 صیغوں میں پیدا ہوتی ہے جی، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر۔ علامت مضارع یا ہو تو صیغہ جمع مذکر غائب کا ہوتا ہے، اور علامت مضارع تا ہو تو صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہوتا ہے۔ تو علامت مضارع یا ہے تو کنفرم ہو گیا کہ یہ صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے۔ اب ان 2 چیزوں کے علاوہ جو باقی بچ رہا ہے وہ ہے تدبرو۔ تو دیکھیں جی، تا بھی ہے، دال بھی ہے، با شد کے ساتھ ہے، اور پھر را ہے۔ اب اس لفظ میں حروف مادہ کون سے ہیں یہ ہم نے جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ اب یہ تو کنفرم ہے کہ یہ نہ تو باب افعال ہے، اور نہ ہی یہ باب تفعیل ہے، اور نہ ہی یہ باب مفعلہ ہے، اس لیے کہ ہم نے ان تینوں بابوں کے حوالے سے یہ پہچان رکھی ہوئی ہے کہ ان تینوں بابوں کی علامت مضارع جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ مجہول کا صیغہ بھی نہیں ہے، کیونکہ مجہول سے ہے کہ بھی علامت مضارع جو ہے وہ پیش ہوتی ہے۔ ثلاثی مجرد کسی باب سے یہ تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ ثلاثی مجرد ابواب سے آنے والا فعل مضارع جو ہے اس میں صرف علامت مضارع کے علاوہ 3 حروف مادہ ہی ہوتے ہیں۔ تو رزلٹ نکلا کہ یہ جو یتدبرون لفظ ہے یہ ہمارے نئے باب کا لفظ ہے، جسے انشاءاللہ تعالی ہم آج کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اسی طرح دوسری آیت پہ بھی غور کر لیں جی۔ دوسری آیت جو سورۃ النبا کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عم یتساءلون، تو یتساءلون لفظ پر غور کریں جی، یا پھر علامت مضارع، اور رزلٹ نکلا کہ یہ غائب کا صیغہ ہے، اس لیے کہ آخر میں آنے والی اونا کی آواز جو ہے جمع مذکر کی آواز ہے، تو صیغہ جمع مذکر غائب کا ہو گیا۔ اب جو باقی بچا وہ ہے تساءلو۔ تو تساءلو اس سے بھی حروف مادہ آپ کو نہیں پتہ چل رہے، آج کے لیکچر کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالی ایسے لفظوں کے حروف مادہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو معلوم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہاں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ یتساءلون نہ تو باب افعال سے ہے، نہ باب تفعیل سے، نہ ہی باب مفعلہ سے، اور نہ ہی یہ پیسو وائس ہے، کیونکہ علامت مضارع پیش والی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ لفظ جو ہے کسی بھی ثلاثی مجرد باب کا فعل مضارع نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں جی، مزید وقت لگائے آج کے لیکچر میں اپنے مزید فی کے مزید 2 ابواب کی طرف۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم 2 ابواب مزید پڑھیں گے جی، اور ان 2 ابواب کا بھی ایک ہم گروپ بنائیں گے، اور ان 2 ابواب کی جو مشترک باتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی نوٹ کریں گے۔ تو آج کے لیکچر کا ہمارا پہلا مزید فی باب، اس کا نام ہے تفاعل۔ تفاعل، یہ باب تفاعل ہے جی، ترتیب وائز باب نمبر 4 ہے، اور دوسرے گروپ کا باب نمبر 1۔ تفاعل لفظ پر غور کریں، آپ کو ایک تا نظر آ رہی ہے، اور فا عین لام حروف مادہ کی جگہ بھی نظر آ رہی ہے، اور حرکتیں بھی آپ نوٹ کر رہے ہیں۔ اب اس پیٹرن پہ اردو زبان میں بولے جانے والے الفاظ ہم اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تفاعل کے پیٹرن پہ آنے والا پہلا لفظ وہ ہے جی تدبر۔ دیکھیں تدبر، اگر میں آپ سے کہوں جی تدبر لفظ کے حروف مادہ کیا ہیں، تو آپ فوراً بتا دیں گے کہ تدبر لفظ کے حروف مادہ ہیں جی دال، با اور را، کیونکہ تفاعل میں فا عین لام کی جو پوزیشن ہے، تدبر میں دال، با، را اسی پوزیشن پر موجود ہیں۔ اسی طرح تکبر، تکبر باب تفاعل کا لفظ ہے، اور اس کے حروف مادہ ہیں جی کاف، با، را۔ تفکر، تفکر کے حروف مادہ ہیں جی فا، کاف، را۔
तनज़्ज़ुल, तनज़्ज़ुल के हरूफ मादा हैं जी नून ज़ा लाम। तअल्लुम, तअल्लुम के हरूफ मादा हैं ऐन लाम मीम। तो 5-5 लफ्ज़ों से हम प्रैक्टिस करते हैं जी, और मज़ीद अल्फाज जो हैं वो मैं वैसे आपके सामने रख देता हूँ। लिसानुल कुरान किताब में इस बाब से इस्तेमाल होने वाले काफ़ी अल्फाज मैंने ज़िक्र किए हुए हैं, जिनमें से चंद मज़ीद अल्फाज मैं आपके सामने बोल देता हूँ। तो बाब तफ़ाउल का एक लफ्ज़ है जी तज़क्कुर, तबस्सुम, तहफ़्फ़ुज़, तअज्जुब, तहम्मुल, तजम्मुल, तरद्दुद, तरब्बुस, तवक्कुल, तशक्कुर, तजस्सुस, तसद्दुक, तक़द्दुम, तकल्लुम, तसर्रुफ। इसी तरह मज़ीद भी आप ज़हन में ला सकते हैं, जैसे तसव्वुर, तरन्नुम, तहज्जुद वगैरह। अब अगला काम यह है कि हमने जब लफ्ज़ पहचान लिया कि ये किस बाब से है, तो अब बाब तफ़ाउल से हमने माजी और मुज़ारे लफ्ज़ बनाना है, क्योंकि हमें हरूफ मादा मालूम हो चुके हैं। तो बाब तफ़ाउल से माजी मुज़ारे बनाना बहुत ही आसान है। इंशाअल्लाह ताला आप इस बाब के नाम से ही माजी मुज़ारे बना लेंगे। कैसे? देखें, आपके पास लफ्ज़ है जी तफ़ाउल, बाब का नाम है तफ़ाउल। आपने तफ़ाउल लफ्ज़ को लिखना है, उसके बाद तफ़ाउल लफ्ज़ में ऐन कलिमा पे जो पेश लगी हुई है इसको हटा देना है। नेक्स्ट स्टेप में ऐन कलिमा पे आपने ज़बर लगानी है, और आप जानते हैं कि माजी में हमेशा जो आखिरी हर्फ होता है उस पर ज़बर होती है, लिहाजा आप लाम पर ज़बर लगा देंगे तो बाब तफ़ाउल से माजी बन जाएगा तफ़अला। तो गोया बाब का नाम था तफ़ाउल और उससे माजी बन गया तफ़अला। कैसे बना? आपने ऐन कलिमा की पेश हटाकर ज़बर लगा दी, और ये तो अंडरस्टूड है कि माजी के आखिरी हर्फ पर हमेशा ज़बर ही होती है। अब बाब तफ़ाउल से हमने मुदारे बनाना है, तो इसी तरीके से हम बनाएंगे जी। तफ़ाउल लफ्ज़ को लेंगे, तफ़ाउल लफ्ज़ के शुरू में हम अलामत मुज़ारे या लगाएंगे, क्योंकि जो पहला लफ्ज़ बनता है फिर मुज़ारे का, वो अलामत मुज़ारे या से बनता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम ऐन कलिमा पे आने वाली पेश को हटाएंगे, और पेश को हटाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ज़बर लगा देंगे ऐन कलिमा पर, और अब रह गया जी आखिरी हर्फ। और हम जानते हैं कि फ़ेल मुज़ारे मरफू आखिरी हर्फ पेश के साथ इस्तेमाल होता है। तो लाम पर जब हम पेश लगा देंगे तो हमारा मुज़ारे बन जाएगा यतफ़अलु। तो बाब तफ़ाउल से माजी बनेगा जी तफ़अला, और मुज़ारे बनेगा यतफ़अलु। आप ये जो तफ़अला माजी बनाया है ना तफ़ाउल से, उस माजी से भी मुज़ारे बना सकते हैं। वो कैसे? तफ़अला के शुरू में आप या अलामत मुज़ारे ज़बर के साथ लगा दें, और आखिरी हर्फ लाम जो है उसकी हरकत पेश से तब्दील कर दें, तो आपका मुज़ारे बन जाएगा। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो बाब तफ़ाउल से मादी मुज़ारे बनाना बहुत ही आसान है। तो अब जो हमने 5 लफ्ज़ लिए हैं, जिनके हरूफ मादा भी हमें पता चल चुके हैं, उन पांचों लफ्ज़ों से हम माजी मुज़ारे बनाते हैं। एक फ़ेल से माजी मुज़ारे की गर्दान करते हैं, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला एक फ़ेल अमर बनाते हैं। और ये जो आयत शुरू में आपके सामने आई है, उसमें इस बाब का मुज़ारे का सीगा जो है वो अच्छी तरह से जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला लफ्ज़ है जी हमारे पास तदब्बुर। तदब्बुर के हरूफ मादा हैं जी दाल बा रा। माजी मुज़ारे बनेगा जी तदब्बरा यतदब्बरू। देखें, तदब्बुर को ही मैंने चेंज किया, बा की पेश को ज़बर से बदला, रा पे ज़बर लगा दी तो बन गया माजी तदब्बरा। और मुज़ारे बनाने के लिए तदब्बरा के शुरू में मैंने अलामत मुज़ारे या ज़बर के साथ लगाई और रा पर पेश कर दी, तो ये तदब्बरू बन गया। तकब्बुर से तकब्बरा यतकब्बरू, तफक्कुर से तफक्करा यतफक्करू, तनज़्ज़ुल से तनज़्ज़ला यतनज़्ज़लू, तअल्लुम से तअल्लमा यतअल्लमु। अब तदब्बुर से हम माजी मुज़ारे की गर्दान भी कर लेते हैं। तो माजी का पहला लफ्ज़ है जी तदब्बरा, तो मैं गर्दान आपके सामने रखता हूँ जी। पहला लफ्ज़ तदब्बरा, दूसरा तदब्बरा, तीसरा तदब्बरू। अब मैं पहला दूसरा तीसरा नहीं बोलूँगा, बल्कि गर्दान पूरी आपके सामने रख दूँगा। तदब्बरत, तदब्बरता, तदब्बरना, तदब्बरता, तदब्बरतुमा, तदब्बरतुम, तदब्बरती, तदब्बरतुमा, तदब्बरतुन्ना, तदब्बरतु, तदब्बरना। फ़िल मुज़ारे की गर्दान करते हैं जी। पहला लफ्ज़ है यतदब्बरू, यतदब्बरानी, यतदब्बरूना, ततदब्बरू, ततदब्बरानी, यतदब्बरना, ततदब्बरू, ततदब्बरानी, ततदब्बरूना, ततदब्बरीना, ततदब्बरानी, ततदब्बरना, अतदब्बरू,
नतदब्बरू। तो अब देखते हैं जी, ये जो आयत मैंने आपके सामने रखी है सूरह मोहम्मद की, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अफला यतदब्बरून अल कुराना। तो देखें जी, यतदब्बरूना या अलामत मुजारे, ऊना जमा मुज़क्कर के सीगे की आवाज़ है, बाकी जो है तदब्बरू। तो यहाँ से रा की पेश को अगर ज़बर से आप तब्दील कर दें तो पहला सीगा आपके सामने आ जाएगा बाब तफ़ाउल, तदब्बर से तदब्बरा। तदब्बर के माना आपको आते हैं, तो डिक्शनरी में मज़ीद आप कंफर्म कर सकते हैं कि इसके माना क्या होते हैं। अब हम एक फ़ेल अमर बना लेते हैं जी बाब तफ़ाउल से, तो उसके लिए हम लफ्ज़ लेते हैं जी तकब्बुल। अब तकब्बुल लफ्ज़ आपने गौर किया कि ये बाब तफ़ाउल का लफ्ज़ है, अगला काम आपने करना है इसके हुरूफ़ मादा निकालने हैं। तो तकब्बुल लफ्ज़ के हुरूफ़ मादा हैं जी काफ, बा और लाम। अब तकब्बुल से आपने माजी बनाना है तो वो फ़ौरन बन जाएगा जी तकब्बला, और मुज़ारे बनाना है तो वो फ़ौरन बन जाएगा यतकब्बलू। तो तकब्बला, यतकब्बलू, और मस्तर वही बाप का नाम आपने मंसूब बोल देना है तकब्बुलन। डिक्शनरी बताएगी इसके माना क्या हैं। इसके माना है जी कबूल करना। तो अब फ़ेल अमर बनाना है हमने, तो फ़ेल अमर मुज़ारे से बनेगा, फ़ेल मुज़ारे के हाजिर के सीगों से बनेगा, और हाजिर के जो सीखे हैं वो हैं ततकब्बलू, ततकब्बलानी, ततकब्बलूना, ततकब्बलीना, ततकब्बलानी, ततकब्बलना। अब ये हाजिर के जो 6 सीखे हैं इनको हमने मजूम करना है। ततकब्बलू मजूम होकर हो जाएगा ततकब्बल, ततकब्बलानी, ततकब्बलूना, ततकब्बलीना का नून निकल जाएगा और ये लफ्ज़ हो जाएंगे ततकब्बला, ततकब्बलू, ततकब्बली और ततकब्बलना एज इट इज़ रहेगा। तो पहला स्टेप अप्लाई हो गया जी, मजूम हो गए सीखे। अब अलामत मुज़ारे हटाएंगे हम, तो ता हटने के बाद जो लफ्ज़ मेरे सामने आएगा, पहला लफ्ज़ वो होगा तकब्बल, दूसरा तकब्बला, तीसरा तकब्बलू, चौथा तकब्बली, पांचवा तकब्बला, छठा तकब्बलना। तो तकब्बल फ़ेल अम्र फ़ौरन आपके जहन में आ जाना चाहिए। हम दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तो तकब्बल आज आपको पता चल गया कि बाब तफ़ाउल से फ़ेल अम्र है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बाब तफ़ाउल हमारा मज़ीद फ़ी अवाब सिलसिले का एक और बाब मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं अगले बाब की तरफ। वैसे मज़ीद फ़ी अवाब में हमारा बाब नंबर 5 है, लेकिन इस ग्रुप का बाब नंबर 2 है। इस बाब का नाम है जी तफ़ाउल। तफ़ाउल, इससे पिछला बाब तफ़ाउल, ये है तफ़ाउल। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ अलिफ और ऐन कलिमा का है। यानी तफ़ाउल में ऐन कलिमा मुशद्दद था और तफ़ाउल में ऐन कलिमा से पहले एक अलिफ है। पहला काम हमने करना है, तफ़ाउल पैटर्न पे हमने उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज अपने जहन में लाने हैं। तो मेरे जहन में पहला लफ्ज़ जो आ रहा है वो है तकाबुल। तो तकाबुल देखें, तफ़ाउल पैटर्न का ही लफ्ज़ है। अब तफ़ाउल लफ्ज़ में फ़ा ऐन लाम कलिमात किस जगह पर हैं? तो फ़ा नंबर 2 पोजीशन पे है, ऐन नंबर 4 पोजीशन पे है और लाम नंबर 5 पोजीशन पे है। तो जो भी लफ्ज़ हम बोलेंगे उसमें 2, 4 और 5 नंबर पर आने वाले हरूफ जो हैं वो हरूफ़े मादा होंगे। तो लफ्ज़ है जी तकाबुल। अब तकाबुल के हरूफ़े मादा क्या हैं जी? 2, 4, 5 नंबर पर काफ, बा और लाम। तो देखें, एक हमने काफ, बा, लाम हरूफ़े मादा से बाब तफ़ाउल में तकब्बुल किया है और उन्हीं हरूफ़ मादा से हमारे सामने बाब तफ़ाउल में लफ्ज़ आ रहा है तकाबुल। नेक्स्ट लफ्ज़ तसादुम। अब तसादुम के रूट लेटर्स क्या होंगे जी? स्वाद, दाल, मीम। अगला लफ्ज़ तकासुर। सूत तकासुर आपके ज़हन में फौरी तौर पे आ जानी चाहिए। रूट लेटर्स होंगे काफ, सा और रा। तगाबुन, तो ये भी सूरह मुबारका का नाम है। गैन, बा, नून हरूफ़ मादा हैं जी इस लफ्ज़ के। इसी तरह तफाखुर, फा, खा और रा इसके हरूफ़ मादा हैं। और मज़ीद लफ्ज़ मैं आपको लिसानुल कुरान किताब से दिखा देता हूँ जी। तारुफ, उर्दू ज़ुबान का जाना पहचाना मशहूर लफ्ज़ तारुफ, ऐन, रा, फा हरूफ़ मादा। तवाज़ुन, उर्दू में मशहूर बोले जाने वाला लफ्ज़ है, वाव, ज़ा और नून हरूफ़ मादा। ताआवुन, ऐन, वाव, नून हरूफ़ मादा। तवातुर, वाव, ता, रा हरूफ़ मादा। ताक़ुब, ऐन, काफ, बा हरूफ़ मादा। तनासुब, नून सीन बा। तनासुल, नून सीन लाम।
تجاوز جیم واؤزا، تناظر نون زارا، تدارک دال را اور کاف۔ اسی طرح مزید آپ الفاظ جو ہیں وہ اپنے ذہن پہ زور دے کر نکال سکتے ہیں۔ اب اگلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے باب تفاعل کا لفظ پہچانتے ہی اس سے ماضی اور مضارع کا پہلا پہلا لفظ بنانا ہے تاکہ ہم گردانے کر سکیں۔ تو ہمارے سامنے لفظ ہے جی تقابل، اس کے روٹ لیٹرز ہمیں پتہ چل گئے ہیں قاف با لام۔ اب تقابل سے ماضی مضارع کیا بنے گا وہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو باب تفاعل سے ماضی مضارع بنانے کا وہی طریقہ ہے جی جو باب تفاعل سے ماضی مضارع بنانے کا طریقہ تھا۔ کیا طریقہ تھا؟ آپ نے تفاعل جو لفظ ہے باب کا نام اس کو لیا، عین کلمہ کی حرکت جو پیش ہے اس کو ہٹایا، عین کلمہ کی حرکت کو زبر کیا اور ماضی کا لفظ بنانے کے لیے آخری حرف پر زبر لگا دی، تو تفاعل سے ماضی بن گیا تفاعلا۔ اب تفاعل سے مضارع بنانا ہے تو تفاعل کے شروع میں علامت مضارع یا لگائی، عین کلمہ کی حرکت ہٹائی، علامت مضارع یا پر زبر لگائی، عین کلمہ پہ زبر لگائی اور مضارع کے آخری حرف پر پیش لگا دی، تو تفاعل سے یتفاعلو بن گیا۔ تو باب تفاعل سے ماضی مضارع جو بنا وہ بنا تفاعلا یتفاعلو، اور اس کا ماضی سے مضارع بنانے کا طریقہ بالکل ویسے بھی ہے جیسے باب تفاعل کا ماضی سے ہم نے مضارع بنایا تھا، یعنی ماضی سے ہم ڈائریکٹ مضارع بھی بنا سکتے ہیں، یعنی تفاعلا ہمارا ماضی بنا ہے تو اس سے ہم نے مضارع بنانا ہے، تو شروع میں علامت مضارع یا زبر کے ساتھ لگا دیں اور لام کلمہ پر پیش کر دیں، تو تفاعلا سے یتفاعلو بن جاتا ہے۔ نہیں جی، اب ہم یہ جو 5 لفظ ہم نے بولے ہیں ان کے حروف مادہ سے ماضی مضارع کے پہلے پہلے لفظ بنا لیتے ہیں اور پھر ایک گردان کر دیتے ہیں۔ تو تقابل قاف با لام، تقابلا یتقابلو، تصادم صاد دال میم، تصادما یتصادمو، تکاثر کاف سارا، تکاثرا یتکاثرو، تغابن غین بانون، تغابنا یتغابنو، تفاخر فاخارا، تفاخرا یتفاخرو۔ تقابلا یا تقابلو سے گردان میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی۔ ماضی کی گردان ہے تقابلا، تقابلا، تقابلو، تقابلت، تقابلتا، تقابلنا، تقابلتا، تقابلتما، تقابلتم۔ اب یہاں خیال رکھنا ہے کہ قاف کے بعد الف ضرور بولنا ہے، بعض اوقات گردان جلدی کرتے ہوئے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ الف کھا جاتا ہے۔ تقابلتی، تقابلتما، تقابلتنا، تقابلتو، تقابلنا۔ مضارع یتقابلو، یتقابلانی، یتقابلون، تتقابلو، تتقابلانی، یتقابلنا، تتقابلو، تتقابلانی، تتقابلون، تتقابلینا، تتقابلانی، تتقابلنا، اتقابلو، نتقابلو۔ لے جی اب ہم سورۃ نبا کی آیت نمبر 1 میں جو لفظ ہے یتساءلون، اس لفظ پر غور کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جی یہ باب تفاعل کا ہی لفظ ہے، یا علامت مضارع ہے، اونا صیغے کی آواز ہے، تو لفظ آپ کے سامنے بچ رہا ہے تساءلو۔ تو تساءلو آپ نے ماضی کا بنانا ہے تو پیش جو ہے لام پر اس کو زبر سے چینج کر دیں تو ماضی کا پہلا لفظ آ جائے گا تساءلا۔ تو تساءلا یتساءلو تساؤلن۔ ڈکشنری بتائے گی اس کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے سوال کرنا۔ تو اب آپ فوری طور پہ اس آیت کو بھی گرامیٹیکلی انالائز کر لیں گے کہ اما یتساءلون، یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، اما کس چیز کے بارے میں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں خود بھی مختلف ہیں، اختلاف رکھتے ہیں۔ لے جی اب ہم ایک فعل امر بنا لیتے ہیں باب تفاعل سے، اور اس کے لیے ہم لفظ لیتے ہیں جی تعاون لفظ۔ تعاون لفظ کے حروف مادہ ہیں جی عین، واو اور نون۔ ماضی مضارع بنتا ہے تعاونا یتعاونو، فعل امر بنانا ہے تو یتعاونو فعل مضارع کے حاضر کے صیغے لیں گے، وہ بنیں گے جی تتعاونو، تتعاونانی، تتعاونونا، تتعاونینا، تتعاونانی، تتعاوننا۔ یہ جو تتعاوننا ہے اس میں ایک نون تو عین واو نون حروف مادہ میں سے ہے اور ایک نون جمع مؤنث کا نون ہے، تو اس وجہ سے ایک نون لکھ کر شد ڈال دی گئی ہے۔ لے جی پہلے سٹیپ میں ان 6 صیغوں کو ہم مجزوم کریں گے۔ تو پہلا صیغہ مجزوم ہو کر بنے گا تتعاون، دوسرا تتعاونا، تیسرا تتعاونو، چوتھا تتعاونی، پانچواں تتعاونا،
چھٹا تتعاوننا، چھٹا ویسے کا ویسے رہتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ جمع مؤنث کا صیغہ جو ہے وہ ایز اٹ از رہتا ہے، وہ مجزوم ہو کر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ علامت مضارع ہٹائیں گے دوسرے سٹیپ میں تو پہلا لفظ بن جائے گا جی تعاون، دوسرا تعاونا، تیسرا تعاونو، چوتھا تعاونی، پانچواں تعاونا، چھٹا تعاوننا۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، سورۃ المائدہ کی آیت ہے جی، بڑی خوبصورت آیت، تعاونوا علی البر والتقوی، یعنی نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے مزید فی ابواب سلسلے کے 2 مزید ابواب پڑھ لیے ہیں۔ پہلے باب کا نام تھا تفاعل، دوسرے باب کا نام ہے تفاعل، اور ان دونوں بابوں کا ہم ایک گروپ بنا رہے ہیں، اور گروپ بناتے ہیں ہم مشترک باتوں کی وجہ سے۔ ان دونوں بابوں میں مشترک باتیں کیا ہیں وہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں۔ تو پہلی مشترک بات یہ ہے کہ ان دونوں بابوں میں جو زائد حروف کی تعداد ہے وہ 2 ہے۔ زائد حرف یا حروف کا ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ماضی کا جو پہلا صیغہ ہم بناتے ہیں اس صیغے میں ہمیں زائد حرف یا حروف کی تعداد مل جاتی ہے۔ تو تفاعل جو ماضی کا پہلا لفظ ہم نے بنایا تھا باب تفاعل سے، اور تفاعل باب تفاعل سے ماضی کا پہلا لفظ جو بنایا اس میں آپ دیکھیں ایک تا زائد ہے دونوں بابوں میں، اور باب تفاعل میں عین کلمہ مشدد ہے یعنی اس کو زائد کیا گیا ہے، اور باب تفاعل میں الف زائد کیا گیا ہے۔ تو ان دونوں بابوں میں دو حروف زائد ہیں، باب تفاعل میں تا اور عین کلمہ، اور باب تفاعل میں تا اور الف۔ دوسری مشترک بات ان دونوں بابوں کی یہ ہے کہ ان دونوں بابوں کے شروع میں تا آتی ہے، تفاعل کے شروع میں بھی تا آتی ہے، تفاعل کے شروع میں بھی تا آتی ہے۔ تیسری مشترک بات یہ ہے ان دونوں بابوں میں کہ ان دونوں بابوں کے ماضی اور مضارع دونوں میں نیچے کی کوئی حرکت نہیں ہے۔ نیچے کی حرکت سے مراد یعنی زیر حرکت آ ہی نہیں رہی، دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہ میں ایکٹیو وائس میں آپ کو بتا رہا ہوں، پیسو وائس میں ہو سکتا ہے کہیں آپ کو زیر حرکت نظر آ جائے، لیکن ایکٹیو وائس میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مشترک بات یہ ہے کہ نیچے کی حرکت آپ کو نہ تفاعل میں نظر آ رہی ہے نہ تفاعل میں نظر آ رہی ہے۔ دیکھ لیں، تفاعل یتفاعل، تفاعل یتفاعل۔ تو اس دوسری مشترک بات کے ساتھ خاص طور پہ مینشن ضرور کرنا ہے کہ فعل معروف میں، ٹھیک ہے، فعل معروف میں نیچے کی حرکت دونوں بابوں میں نہیں ہے۔ تیسری مشترک بات یہ ہے کہ ان دونوں بابوں کی علامت مضارع جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے 3 ابواب پڑھے تھے ان تینوں بابوں میں علامت مضارع پیش کے ساتھ تھی، تو ان دونوں بابوں میں علامت مضارع جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے۔ اور اگلی مشترک بات یہ ہے کہ ان دونوں بابوں میں ماضی میں عین کلمہ کی حرکت بھی زبر ہے اور مضارع میں بھی عین کلمہ کی حرکت زبر ہے۔ اور آخری سب سے اہم جو مشترک بات ہے نا وہ یہ ہے کہ فعل مضارع کی گردان کرتے ہوئے جن صیغوں میں 2 تا آ جاتی ہیں، جب ہم نے گردان کی تھی نا باب تفاعل سے اور باب تفاعل سے، باب تفاعل سے ہم نے کی تھی تدبر یتدبر، اور تفاعل سے ہم نے کی تھی تقابل یتقابل۔ تو یتدبر اور یتقابل مضارع کی گردان کے وہ صیغے جن میں علامت مضارع تا ان بابوں کی تا کے ساتھ آ جاتی ہے، یعنی 2 تا اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ وہ 2 تا کہاں کہاں اکٹھی ہوتی ہیں چیک کر لیتے ہیں جی، گردان میں دیکھیں، مضارع کی گردان کے جو 14 صیغے ہیں اس میں آپ کو صیغہ نمبر 4، صیغہ نمبر 5، پھر 7، 8، 9، 10، 11، 12، ان 8 صیغوں میں آپ کو باب تفاعل سے بھی اور باب تفاعل سے بھی جو صیغے استعمال ہوں گے ان میں 2 تا آپ کو اکٹھی نظر آ رہی ہیں۔ تو مشترک بات یہ ہے ان دونوں بابوں کی، جو اگلی بات ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان دونوں تاؤں میں سے ایک تا کو حذف کیا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب حذف کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، صیغہ میرے پاس ہے تدبر لفظ سے فعل مضارع کا تتدبر، تتدبرانی، تتدبر
تتدبرانی، تتدبرونا، تتدبرینا، تتدبرانی، تتدبرنا، یہ 6 اور 2 8 سیغے ہیں۔ ان 8 سیغوں کی تا کو میں ہٹا کر بھی بول سکتا ہوں، یعنی تتدبرو کی جگہ میں کہوں گا تدبرو، تدبرانی، یہ 2 سیغے ہو گئے غائب کے، مؤنث کے اور حاضر کے۔ تدبرو، تدبرانی، تدبرونا، تدبرینا، تدبرانی، تدبرنا، یعنی ایک تا نکال کے بھی بولا جا سکتا ہے۔ اسی طرح باب تفاعل میں بھی جو ہم نے تقابلہ یا تقابلو گردان کی ہے، اس میں تتقابلو، تتقابلانی، غائب کے 2 سیغے، پھر تتقابلو، تتقابلانی، تتقابلونا، تتقابلینا، تتقابلانی، تتقابلنا، ان 8 سیغوں میں سے بھی ایک تا کو جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے، اور کچھ یوں وہ لفظ بن جائیں گے تقابلو، تقابلانی، غائب کے اور حاضر کے، تقابلو، تقابلانی، تقابلونا، تقابلینا، تقابلانی، تقابلنا۔ اچھا، یہ جو میں نے کہا ہے کہ ایک تا جو ہے وہ حذف کی جا سکتی ہے، اس کو ہم قرآن میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے میں ایک لفظ آپ کو دے رہا ہوں جی، وہ لفظ ہے جی تنزل۔ تنزل لفظ جو ہے باب تفاعل کا لفظ ہے۔ تنزل کے حروف مادہ کیا ہیں جی؟ نون زا لام۔ ماضی مضارع کیا بنے گا؟ تنزلہ یتنزلو۔ اب جو مضارع کی گردان ہے وہ گردان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یتنزلو، یتنزلانی، یتنزلونا، تتنزلو، تتنزلانی، یتنزلنا، تتنزلو، تتنزلانی، تتنزلونا، تتنزلینا، تتنزلانی، تتنزلنا، اتنزلو، نتنزلو۔ اب مضارع کی گردان میں وہ سیغے دیکھیں 8 سیغے جن میں 2 تا آ رہی ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ 2 غائب کے ہیں، تتنزلو، تتنزلانی، اور 6 سیغے جو ہیں وہ حاضر کے ہیں، تتنزلو، تتنزلانی، تتنزلونا، تتنزلینا، تتنزلانی، تتنزلنا۔ ان 8 سیغوں کی ایک تا جو ہے وہ حذف کی جا سکتی ہے، تو حذف کرنے کے بعد جو لفظ بنیں گے وہ بنیں گے تنزلو، تنزلانی، پھر تنزلو، تنزلانی، تنزلونا، تنزلینا، تنزلانی، تنزلنا۔ قرآن مجید میں دیکھیں دونوں طرح سے استعمال ہوا ہے۔ یہ جو غائب کا واحد مؤنث لفظ ہے نا تتنزلو، اس کی تا ہٹا کر بولا جائے تو تنزلو بنتا ہے، اور تا کے ساتھ بولا جائے تو تتنزلو بنتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں دونوں طرح سے استعمال ہوا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے دیکھیں جی سورہ حامیم سجدہ کی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ تو دیکھیں جی تتنزل یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور 2 تا اکٹھی آ رہی ہیں اور دونوں تا موجود ہیں۔ ایک تا نکال دی جاتی تو بن جاتا تنزلو، اور تنزلو لفظ جو ہے وہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں استعمال کیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ تو دیکھیں یہ تنزلو دراصل تتنزلو ہی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طریقوں سے جس سے استعمال ہوتا تھا وہ استعمال کیا۔ اچھا، ایک سوال اب آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا کہ یہ جو تنزلو ہے یہ تو تا نکل گئی تو یہ تو ماضی کا لفظ لگ رہا ہے، لیکن ماضی کا لفظ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ماضی کا اگر یہ لفظ ہوتا تو آخری حرف پر زبر ہی ہوتی، یعنی اگر تنزلہ ہوتا نا تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ ماضی کا لفظ ہے۔ تو یہ پیش بتا رہی ہے کہ یہ فعل مضارع ہے۔ اب پھر سوال پیدا ہوگا کہ جی جب فعل مضارع جب منصوب ہوتا ہے تو پھر پیش والے لفظ زبر کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی تو زبر آنی تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فعل مضارع جب منصوب ہوتا ہے تو حروف ناصبہ کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے۔ یہاں پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، کوئی حرف نہیں ہے جس کی وجہ سے فعل مضارع جو ہے وہ منصوب ہو۔ تو ہر سوال کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے گا۔ تو الحمدللہ جی کچھ مشترک باتیں ہم نے ان دونوں بابوں کی اکٹھی کر لی ہیں۔ اب میں آپ کو ان دونوں بابوں کے کچھ خصوصی قواعد جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، تاکہ ہم اپنے اس لیکچر میں ان دونوں ابواب کو ہر طرح سے مکمل کر لیں۔ اس کے لیے ہم لسان القرآن کتاب کی طرف چلتے ہیں جی۔ لسان القرآن کتاب کے صفحہ نمبر 202 پہ آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے جی تفاعل اور تفاعل کا خصوصی قاعدہ، یعنی باب تفاعل اور باب تفاعل کا خصوصی قاعدہ۔ آپ کو نیچے کچھ حروف نظر آ رہے ہیں جی، یہ حروف ہیں تا، ثا، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا اور ظا۔ قاعدہ یہ ہے کہ باب تفاعل اور باب تفاعل میں فا کلمہ، یعنی حروف مادہ 3 ہے نا، فا، عین اور لام، اگر ان دونوں بابوں کا فا کلمہ ان 11 حروف میں سے کوئی حرف ہو،
یہ جو اوپر 11 حروف پڑھے ہیں نا میں نے، ان میں سے کوئی حرف ہو تو ان دونوں بابوں کی تا، ان دونوں بابوں میں تا آتی ہے نا زائد، تو وہ تا جو ہے تبدیل ہو کر وہی حرف بن جاتی ہے جو فا کلمہ پر موجود ہے۔ اپلیکیشن دیکھیں گے تو بات 100% سمجھ میں آ جائے گی آپ کو۔ مثال دیکھتے ہیں جی، باب تفاعل کی ایگزامپل پہلے آپ کے سامنے ہے جی، زال، کاف اور را حروف مادہ ہیں۔ ان حروف مادہ سے جب باب تفاعل کا میں ماضی مضارع بناؤں گا تو ماضی بنے گا جی تذکرہ اور مضارع بنے گا یتذکرو۔ اب دیکھیں فا کلمہ کیا ہے؟ زال، تو زال ان 11 حروف میں سے ایک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس تا کو، باب تفاعل کی تا کو زال سے تبدیل کر دینا ہے۔ تو یہ لفظ بن گیا جی ماضی میں ذکرہ اور مضارع میں بن گیا یذکرو۔ تا کو تبدیل کیا آپ نے زال سے۔ پہلے ماضی کو دیکھ لیں جی، تذکرہ بنا جی ذکرہ، پھر جو قاعدہ اوپر لکھا ہے اس میں پھر ایک پوائنٹ اور لکھا ہوا ہے، پھر ادغام کے قواعد کا اطلاق ہوتا ہے۔ ادغام کا کیا مطلب ہے؟ ادغام کا مطلب ہے کہ ایک ہی حرف 2 مرتبہ ہو، اس شرط کے ساتھ کہ پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا حرکت والا ہو، تو ان دونوں حروف کو مرج کر کے ایک ہی حرف لکھ دیا جاتا ہے اور اس پہ شرط ڈال دی جاتی ہے۔ تو 2 زال دیکھیں اکٹھی ہو رہی ہیں، پہلی زال پہ زبر ہے، دوسری زال پہ بھی زبر ہے، تو وہ تو بن ہی نہیں رہا کہ پہلی ساکن دوسری حرکت والی، تو پہلی حرکت والی کو ہم ساکن کریں گے ادغام کرنے کے لیے۔ ادغام کے قواعد انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم تفصیل سے جا کے پڑھیں گے۔ تو پہلی زال کو ساکن کیا، اب پڑھنا مشکل ہو گیا، تو پڑھنے کے لیے شروع میں ایک حمزۃ الوصل لگایا اور یہ بن گیا جی از ذکرہ، اور پھر 2 زال کی بجائے 1 زال لکھ کر لفظ بن گیا جی از ذکرہ۔ مضارع میں دیکھیں یتذکرو میں تا کو زال سے چینج کیا، یذکرو بن گیا، زال کو ساکن کیا پہلی زال کو تو بن گیا جی یذکرو، اور دونوں زالوں کو مرج کیا تو لفظ بن گیا یذکرو۔ اور یذکرو دیکھیں قرآن مجید میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے، جس میں سے ایک مقام میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او یذکرو فتنفعہ الذکریٰ، سورہ عبسہ پارہ نمبر 30۔ تو یہ یذکرو اصل میں کیا تھا؟ یتذکرو۔ تو یتذکرو بھی استعمال ہو سکتا ہے اور اس میں یہ قاعدہ اپلائی کر کے یذکرو بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو باب تفاعل کی ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی۔ اب باب تفاعل سے دیکھ لیتے ہیں جی۔ باب تفاعل میں تا، قاف، لام حروف مادہ ہیں جی، اور تا دیکھیں فا کلمہ جو ہے ان 11 حروف میں سے ایک ہے، تو تا، قاف، لام سے باب تفاعل میں ماضی مضارع بنے گا جی تثاقلا یتثاقلو۔ تا کو ہم نے چینج کر دینا ہے سا سے، تو یہ بن جائے گا ماضی مضارع تثاقلا یتثاقلو۔ پہلی سا کو ساکن کریں گے، پڑھا نہیں جائے گا، اس کے شروع میں پڑھنے کے لیے حمزۃ الوصل لگائیں گے زیر کے ساتھ، تو یہ بن جائے گا ماضی اثاقلا، اور مضارع بن جائے گا جی یثاقلو، اور پھر دونوں ساؤں کو مرج کر دیں گے، ایک سا لکھ دیں گے شد کے ساتھ، تو بن جائے گا اثاقلا یثاقلو، مضارع بن جائے گا۔ اب یہ اثاقلا ماضی سے ایک لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اذ ثاقلتم۔ یہ اذ ثاقلا تھا، حمزہ وصل ہے، آپ جانتے ہیں حمزہ وصل جو ہے یہ ما قبل ملا کر پڑھے جانے کی صورت میں گر جاتا ہے، یعنی اس کی حرکت جو ہے وہ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ الف آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو فی سبیل اللہ ثاقلتم، یہ اثاقلا، اثاقلا، اثاقلو، اثاقلت، اثاقلتا، اثاقلنا، اثاقلتا، اثاقلتما، اثاقلتم، یہ فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تو الحمدللہ جی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ قرآن مجید سے ثابت بھی کر دیں۔ باب تفاعل کا استعمال قرآن مجید میں ذہن میں رکھیے گا بہت کم ہے، تو اس لیے آپ نے زیادہ ٹینشن نہیں لینی، اور خاص طور پہ یہ جو قاعدہ میں نے خصوصی قاعدہ بتایا ہے یہ تو بہت ہی کم استعمال ہوا ہے۔ ہاں تفاعل کا بہرحال استعمال آپ کو مل جائے گا قرآن مجید میں۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے مزید فی ابواب سلسلے میں 2 مزید فی ابواب مزید پڑھ لیے۔ ان دونوں بابوں کا ماضی مضارع ہمیں پتہ چل گیا، ان دونوں بابوں کے زائد حروف کی تعداد ہمارے سامنے آ گئی، ان دونوں بابوں سے ایک ایک فعل امر ہم نے بنا کے دیکھ لیا، ایک ایک ماضی مضارع کی گردان کر کے دیکھ لی، ان کی مشترک باتیں نوٹ کر لی، اور ان دونوں بابوں کا ایک خصوصی قاعدہ پڑھ لیا۔ تو الحمدللہ جی مزید فی ابواب سلسلے کے 5 ابواب ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلے بابوں کے سلسلے کا پہلا باب، اور ہو سکتا ہے ہم اگلے
بابوں کا گروپ بھی اگلے لیکچر میں مکمل کر لیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔